ہاں یہ ذرا آپ کو عجیب لگے گا کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے، اب کیا کریں، اور جو موضوعات ہیں ان کی تعریف کرنے والے. لیکن جب کہا جائے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا شادی کے قابل ہے، فلاں بچی ہے، اچھا رشتہ ہے، ہر طرح سے کر لیجیے گا، نہیں مولانا وہ حجاب کرتی ہے، وہ سارا دین، وہ سارا تقویٰ، وہ ساری تعریفیں، وہ سارے موضوعات، وہ سب ختم ہو گیا. کتنی حجاب کی والی بچیاں صرف اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے کہ ان کا حجاب نہیں چاہیے. یہ میں ابو جہل اور ابو لہب، یزید اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں. اس جملے کو ترقی دے دوں، میں یہ سادات گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو خود اولاد فاطمہ ہیں. ٹھیک ہے وہ حجاب بہت اچھا ہے، کوئی اور عورت کرے، باہر نظر آئے، دل کو خوشی ہوتی ہے. دیکھیے جو دیندار لوگ ہیں نا، جب ان کی نگاہ کسی حجاب والی عورت پہ پڑتی ہے ان کا دل خوش ہوتا ہے، واقعاً خوشی ہوتی ہے. لیکن اپنے گھر میں حجاب نہیں چاہیے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. آپ میں سے آدھے گھروں کی یہ کہانی، اس وجہ سے مجبوراً کتنے والدین کو اپنی بچیوں کو حجاب سے روکنا پڑتا. شادی کی بات کر لینا، شوہر کے گھر جانے کے بعد ابھی نہیں، کتنی بچیوں کو حجاب اتارنا پڑتا جو ہر اعتبار سے ہمارے مقابلے میں کمتر ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بات کر رہا ہوں. مگر شادی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بے حجاب ہیں، بن ٹھن کے جاتی ہیں. ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا، آپ سمجھانے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، اس میں بےہودگی آ جائے گی. جی وہ فلٹر لگا کے گھومتی ہیں، کہا وہ باڈی فلٹر اور پتہ نہیں چہرے کا فلٹر، ان کی شادیاں ہو جاتی. اور یہ ہر اعتبار سے ایک اچھی بچی، یہ خاندان کو ایسا بنا دے گی، لیکن چونکہ حجاب ہے نہیں چاہیے رشتہ. آسیہ دشمن خدا کی بیوی ہیں، حبیب خدا کی بیوی بنی تو کیوں؟ خالی زبانی باتوں کی وجہ سے نہیں، عمل کر کے دکھایا کہ ساری چیزوں کو ٹھوکر مار دی، اس لیے کہ یہاں سب کچھ ہے، دین نہیں. دولت ہوگی، دولت کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، عزت ہوگی اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، شہرت ہوگی گزارا ہو جاتا ہے، دین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مومن مر جانا قبول کرے گا، دین نہیں چھوڑے گا. آسیہ نے قربانی دی، اللہ نے ان کو جنت میں پیغمبر کی بیوی بنائے. اچھا اب یہ بتائیے جنت میں آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے جنت کا؟ کہ جنت جو ہے وہ ایک جیسی ہے پوری؟ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ملتی جس کے سارے مکان ایک جیسے ہوں؟ اچھے علاقے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے سیکٹر بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں زیادہ. جنت بھی ایسی ہے، درجات ہیں. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی بات نہیں ہے، جنت میں اللہ صرف ہمیں دروازے سے داخل ہو کے کونے میں بیٹھنے کی اجازت دے دے وہی بہت ہے. یہ دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے. جو 50 سال کی زندگی ہے، چھوٹے فلیٹ سے آپ ڈیفنس کے بنگلے کی طرف جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جتنا ہے، یہاں نہیں ہو پاتا 50 سال کی زندگی میں. جنت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا. جب آپ دیکھیں گے ہمارا فلاں دوست، رشتہ دار، کزن، خاندان والا وہ بہترین مکان میں اور ہمیشہ کے لیے، اس وقت دل کوڑے گا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. اب میں جنت کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، لیکن اتنی سی بات، جنت میں نہ صرف یہ کہ درجات ہیں، بلکہ پہلے اور آخری درجے میں اتنا زیادہ فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ پہلے درجے میں رہنے والا تو سمجھے گا گویا میں جہنم میں رہ رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جیسے کسی کی بہت ہی سلم ایریا میں، اب آپ میں سے اگر کوئی بمبئی کا ہے یا بمبئی جاتا رہتا ہے یا بمبئی کی فلمیں دیکھتا ہے، سلم ایریا کے اندر جو رہتا ہے اور جو وہ بہترین محلات بکنگم پیلس میں رہتا، کیا دونوں کے مکان کا موازنہ ہو سکتا؟ جنت کے اندر بھی ایسا ہی لگے گا، سب سے بہترین مکان. ہر ایک کو چاہیے جب پتہ چلے گا مل بھی سکتا تھا. بھئی ایک تو ہے کہ ہم نے دیکھا مثلا شہدائے کربلا کا مکان، ہم نے کہا یہ تو ہم کو مل ہی نہیں سکتا، ہم تو ہیں ہی نہیں ایسے. صحیح بھی، ایک مرجے کا مکان دیکھا، چلے شہدائے کربلا تو بہت بڑی چیز، یہ ہم کو تو نہیں مل سکتا. لیکن جب دیکھا اپنے جیسے مومنین، ہمارے ہی دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہی خاندان والے، اس کو وہ مل گیا اور مجھے نہ ملا. کیوں بھائی؟ ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی محلے کے ہیں. پتہ چلا کہ وہ نمازی تھا، ہم نماز قضا کرتے تھے، وہ حجابی تھا، ہم بغیر حجاب گھومتے تھے مثلا. کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے.
ارے کر سکتے تھے، کیا کیوں نہیں؟ اب جنت میں جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اب میرا سوال یہ کہ جنت میں سب سے بہترین، سب سے عالی شان، سب سے فضیلت والا مکان کس کا ہوگا؟ رسول خدا کا. اس دنیا میں دشمن خدا کے گھر میں رہنے والی آسیہ خالی جنت میں نہیں گئی، جنت کے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے فضیلت والے مکان میں گئی. کیوں؟ قربانی دی ہے دین کے لیے. اور خالی قربانی نہیں دی ہے بھئی، ہم میں سے بھی مولا کا ایک جملہ ہے نا نہج البلاغہ کے آخر میں، مختصر جملہ ہے. بعض لوگوں کو، یہ میرے الفاظ میرے ہیں، یہ یاد رکھیے، بعض لوگوں کو ان کی مجبوریاں جو ہیں متقی بنا دیتی ہیں. وہ متقی ہیں لیکن کیوں ہیں؟ دل سے تقویٰ نہیں ہے، مجبوری. ایک اندھا آدمی اگر کہے کہ مجھے شاباش دو، ساری زندگی میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کیا شاباش دیں؟ ہو سکتا تمہارا جذبے کی وجہ سے کہہ بھی دے، لیکن اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ اندھے ہو کے نہیں دیکھا. اصل امتحان ہے آنکھیں ہوتی اور نہ دیکھتے. تو اب چلو آنکھیں تو نہیں ہے، کان تو ہے نا، گانے تو سن لیتے ہو. کہ ایک گناہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایک گناہ اللہ معاف کر دے گا، ختم ہو گئی بات. حیثیت ہی نہیں ہے کہ مثلا آدمی شراب پیے. سنا آج کل بہت سستی ہو گئی ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں. مجبوری ان کو بنا رہی ہے متقی. ان کا دل بھی چاہتا ہے فراڈ اور چیٹنگ کا اور وہ لاکھوں کی رشوت لینے کا، لیکن ایسی پوسٹ پر ہی نہیں بیٹھے کہ پیسے مل سکے. ہمارے گھر میں بہت رزق حلال آتا. مولا کہتے ہیں بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں اس لیے گناہ نہیں کر پاتے ہیں.